السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، آپ کے اقوال کا، آپ کے اعمال کا، آپ کے افعال کا، اس کا مذاکرہ ہمارے جمعے کے بیان میں ہوتا ہے، اور بہت ساری باتیں آپ کے علم میں ہوتی ہیں، لیکن تکرار اور دہرانے سے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چیز تازہ ہو جاتی ہے، اور تازہ ہو کر کے آدمی کے اندر جذبہ بیدار ہو جاتا ہے کہ یہ چیز میرے علم میں تھی، لیکن اس کا یہ فائدہ، اچھا بس میں آج سے نیت کرتا ہوں کہ میں اس کا اہتمام کروں گا اور کوشش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ جو صحابہ کرام یعنی حد سے زیادہ عمل والے بن گئے۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، یہ ان کی شادی ہوئی تو ان کے جو سسر تھے عمر ابن عاص، کہ بہت ہوشیار آدمی، یعنی دیر سے مسلمان ہوئے، اور حضرت خالد ابن ولید اور یہ حضرت معاویہ یہ دیر سے آنے والے، لیکن یہ انتہائی قابل لوگ تھے، حکومت کے چلانے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور سیاسی قسم کے لوگ تھے، بہت بڑے ہوشیار لوگ تھے۔ تو یہ اپنی بہو کے پاس گئے اور خیر خیریت پوچھی، تو وہ بھی بڑے خاندان کی خاتون تھی، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے لیے انہوں نے رشتہ ان کا کیا تھا، تو پوچھا کہ اب عبداللہ کیسا آدمی ہے؟ تو وہ کہنے لگی عبداللہ تو بہت نیک آدمی ہے، عبداللہ تو روزانہ روزہ رکھتے ہیں، اور عبداللہ تو عشاء پڑھ لیتے ہیں اور مصلی پہ آ جاتے ہیں، تو پھر فجر پہ مصلی سے اترتے ہیں، انتہائی درجے کے نیک آدمی ہیں۔ تو وہ سمجھ گئے۔ تو اس طرح کے جذبات جو صحابہ کرام میں آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جذبات چلنے نہیں دیے۔ کیا مطلب؟ مذہب نام ہے اعتدال سے چلنے کا، یعنی ایسا آدمی جوش میں آ کر کے نفلی روزہ رکھنا شروع کر دے کہ وہ افطاری نہ کرے اور یہ سمجھے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، اور اتنی نفلیں پڑھے کثرت کے ساتھ کہ اس کو کسی کا ہوش ہی نہ رہے، اس کی ماں بھی ہے، اس کا باپ بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، یہ سارا ایک نظام ہے، اللہ جل جلالہ نے افراد کو، ہم سب کو ساتھ جوڑا ہے۔ تو اگر ایک آدمی بالکل یکسو ہو کر کے سب چیزیں چھوڑ دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چلنے نہیں دیا۔ مذہب نام ہے کس چیز کا؟ اعتدال سے چلنے کا، یعنی درمیانی رفتار چلے آدمی، اور جب آدمی درمیانی رفتار چلتا ہے تو دیر تک چل سکتا ہے اور دور تک پہنچ سکتا ہے۔ درمیانی رفتار جب آدمی چلتا ہے تو دیر تک چلے گا، تھکے گا نہیں۔ اب اگر آدمی دوڑ لگانا شروع کرے تو جیل چورنگی تک بس وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آہستہ آہستہ چلے تو یہاں سے وہ سراب گوٹ بھی پہنچ جائے تو اس کو احساس نہیں ہوگا، وہ کہے گا میں تو چلا ہی نہیں ہوں۔ کیوں؟ درمیانی چال چلا وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر کے حضرت عمر ابن عاص نے شکایت کی۔ دیکھیں، گھر کے اندر اگر آدمی گھر پہ بات کرتے تو عبداللہ کو ناگوار ہوتا کہ میری بیوی نے میری شکایت لگائی ہے، تو گھر میں والد صاحب سے بھی بگڑ جاتی اور بیوی سے بھی بگڑ جاتی۔ اس لیے بڑوں کو بیچ میں لانا چاہیے، اور بڑوں سے بات کر کے وہ بڑے اپنے سلیقے کے ساتھ ان بچوں کو سمجھا لیتے ہیں۔ اس لیے گھر میں کبھی بھی ایسی بدمزگی والی فضا گھر میں نہیں ہونی چاہیے، اور گھر میں آدمی ایسا یعنی ہر وقت ٹوکا ٹاکی، ہر وقت ٹوکنا، ہر وقت ڈانٹنا، اس سے گھر کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، جیسے حضرت عمر، ان کا بیٹا ہے عبداللہ، حضرت عمر کیسے جلالی آدمی اور کیسے یعنی زبردست قسم کے آدمی، تو حضرت عبداللہ سے کوئی غلطی ہو گئی ان کے بیٹے سے، تو انہوں نے آ کر کے حضور کو شکایت لگائی کہ یہ کیا ہے عبداللہ نے۔
تو اللہ کے رسول نے عبداللہ کو بلا کر کے پھر سمجھایا۔ تو جب بڑوں کے پاس معاملہ آتا ہے تو بڑے اپنی ترتیب پر پھر بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو آپ نے عبداللہ کو کہا کہ عبداللہ ابن عمر، ایک عمر ہے، عمر اور عمر میں فرق کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے ساتھی تعلیم کرتے ہیں، وہ عمر کو کیا پڑھتے ہیں؟ امرو، یعنی واو پڑھتے ہیں، حالانکہ واو نہیں ہے اس میں، واو لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ جیسے انگلش میں بہت سارے حروف کے بارے میں کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ کہہ رہا ہے یہ حروف جو انگلش کے ہیں، یہ ورڈ کیا ہے؟ یہ سائلنٹ ہے، یعنی خاموش ہے، مطلب اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ ایسے ہی عمر کا لفظ کے اندر یہ واو سائلنٹ ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا، لیکن واو کی وجہ سے عین پر زبر اور میم پر سکون پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر، عبداللہ ابن عامر نہیں، یعنی میم پر زبر بھی نہیں پڑھیں گے اور میم پر پیش بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ میم پر سکون پڑھیں گے۔ عمر، عبداللہ عن عبداللہ ابن عمر، واو کی وجہ سے میم پہ سکون آئے گا، اور عمر اس میں واو نہیں ہے آخر میں، تو وہ عمر ہے، عین پہ پیش ہے اور میم پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے، ہماری سیکھنے کی بات ہے۔ جیسے تعلیم میں بعض ساتھی پڑھتے ہیں جابر ابن سمورہ، یہ سیکھنے کی باتیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں جابر ابن سمرہ، حالانکہ سمرہ نہیں ہے بلکہ سمورہ ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ساتھیوں کو کہ جو بھی تعلیم جس کی مقرر ہو، جماعتوں میں نکلتے ہیں 2-2 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے، ہم ان سے عرض کرتے ہیں پہلے مطالعہ کرو، مطالعہ کر کے آپ حروف اپنے ٹھیک کرو، اس لیے کہ انگلش کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ آدمی کو انگلش ہی میں عبور ہو گیا، اپنی اردو زبان، مادری زبان، اس کا پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اگر کسی سے 79، 59 اور 89 کا پوچھو تو پتہ نہیں ہوگا، 69 تو آئے گا، وہ 59 بھی آئے گا، اور 79 بھی آئے گا، اور 89 بھی آئے گا، لیکن اگر پوچھیں 89 کو اردو میں کیا کہتے ہیں تو پھر کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا۔ تو اس لیے اس پر وہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک لمبا مضمون ہے 2 قسطوں میں، فرمانے لگے ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، اس مضمون کا نام ہے یہ، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کو آدمی کو بیچنا نہیں چاہیے، اپنی زبان کو آدمی کا خیال رکھنا چاہیے، وہ ہماری زبان ہے، اردو زبان ہے، باقاعدہ اردو ہے، اردو باقاعدہ ادب سے بھرپور زبان ہے، اور اس میں کیا کیا ادب کے شاہکارے ہیں اور کیا کیا شاہکار ہے اردو کے اندر۔ تو اس لیے آدمی کو اپنی زبان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ انگلش بولے تو پھر خالص انگلش بولے، لیکن جب اردو بولے تو اردو کا خیال رکھے۔ تو یہ بات کہاں سے نکلی؟ بہت دور نکل گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ بات نکلی۔ تو اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا کہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میری تو عادت ہے، میں تو روز روزہ رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، روز روزہ نہیں رکھو گے تم ایسا کرو، پیر جمعرات روزہ رکھو اور 13، 14، 15 روزہ رکھو۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایسا کر لو، 1 روزہ رکھو، 2 افطار کرو، پھر 1 روزہ رکھو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر یوں کر لو، 1 دن، اس لیے کہ روزانہ روزہ رکھنا، اس پر آپ نے ایک جملہ فرمایا جو سننے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا لا صام ولا افطر، جس نے روزانہ روزہ رکھا اس کو روزے کا ثواب بھی نہیں ملے گا، نہ اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا، نہ روزہ رکھا اس لیے کہ شریعت کا حکم توڑا، شریعت روز روزہ رکھنے کا نہیں کہتی، نہ افطار کیا اس نے اس لیے کہ اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں، خالی پیٹ بھی رہا اور روزہ بھی نہیں ہوا، خالی پیٹ بھی رہا اور روزہ بھی نہیں ہوا۔ تم ایسا کرو، 1 روزہ رکھو اور 1 افطار کرو۔ اور پھر آپ نے اس پر حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دی، فرمایا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ترتیب تھی۔ حضرت کیا کرتے تھے؟ 1 روزہ رکھتے تھے اور 1 افطار کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام
24 घंटे थे, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, पूरा घर 24 घंटे इबादत से आबाद। 8 घंटे खुद इबादत करते थे, 8 घंटे घर के लोग इबादत करते थे, और 8 घंटे जो घर के मजदूर थे, जो नौकर चाकर थे, 8 घंटे उनकी तरतीब थी इबादत की। तो वो 24 घंटे उनका घर आबाद रहता था। और फिर फरमाया कि अब्दुल्ला रात को सोया भी करो, रात को। इसलिए हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था, चूँकि हमारे नबी की नबूवत क़यामत तक है, ये बातें सब समझने की हैं और सुनने की और बिल्कुल दिल में बिठाने की बातें हैं। हमारे नबी की नबूवत को कोई मनसूख नहीं कर सकता। मज़हब इस्लाम ये जब से आया है अल्लाह के रसूल को नबूवत जिस दिन से मिली है, गारे हिरा के अंदर आपको नबूवत मिली है, उस दिन से लेकर के क़यामत के दिन तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, और नई शरीयत आपको मिली है। तो ये बातें यानी हमारे नबी ने जो रात के आमाल इख्तियार किए हैं, वो चूँकि हमारे नबी के उम्मती पाकिस्तान वाले भी हैं और हिंदुस्तान वाले भी हैं और अमेरिका वाले भी हैं, अरब ममालिक के लोग भी हैं, किस्म लोग हैं, हर रंग व नस्ल के लोग, हर किस्म के मिजाज के लोग, हर तरह के लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और हर तरह के लोगों में मुसलमान पाए जाते हैं, अंग्रेज़ों में भी मुसलमान हैं और हर किस्म के लोगों के अंदर मुसलमान पाए जाते हैं। और हर फ़र्द का मिजाज अलग है, हर कौम के अपने अपने मिजाज हैं, अपना अपना दस्तूर है, अपने अपने अंदाज हैं। तो हमारे नबी ने जो रात के जो आमाल किए हैं, इसलिए कि एक बात तो ये ज़हन में रखिएगा कि रात के आमाल के बग़ैर अगर कोई शख्स विलायत अल्लाह के दोस्त होना बनना चाहता है, वो रात के आमाल के बग़ैर अल्लाह का दोस्त नहीं बन सकता। ये तयशुदा बात है। विलायत जो अल्लाह की तरफ से किसी को मिलती है, वो तो रात के आमाल के साथ जुड़ी हुई है कि रात के आमाल वाला आदमी वो अल्लाह का दोस्त होता है। इसलिए हमारे नबी ने रात तो क़ज़ा नहीं की, लेकिन अमल इस कैफियत का और इस अंदाज का इख्तियार किया कि हर फ़र्द के लिए उसमें गुंजाइश रखी। मसलन एक सहाबी आकर के हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछते हैं, अब बात मुझे क्या करनी है वो इसी में गुम हो गई है, लेकिन ये जो बातें आ रही हैं ये इंशाअल्लाह नफ़े से खाली नहीं होगी। तो आकर के पूछते हैं कि ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल का हुक्म दिया है, एक आदमी पे गुस्ल वाजिब हो गया रात के 12 बजे, तो क्या वो 12 बजे उठ कर के फ़ौरन गुस्ल करें? तो क्या अल्लाह के रसूल फ़ौरन गुस्ल करते थे? अम्मा जान ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन गुस्ल का मामूल नहीं था, कभी कर भी लिया, कभी कर भी लिया। और कभी ऐसा भी होता था कि अगर रमज़ान के रातों के अंदर आपको जनाबत हो जाती तो आप हालत जनाबत में सहरी खाते और सहरी कर कर के नमाज से पहले, जब सहरी कर लेते हैं तो नमाज से पहले यानी रोज़ा बंद कर लिया तो नमाज से पहले अल्लाह के रसूल गुस्ले जनाबत करते और फिर जा कर के नमाज पढ़ाते। मालूम यानी ये वुसात की बात हो रही है कि भाई रमज़ान की रात है, मुझे सहरी भी करनी है, तो एक आदमी एकदम घबरा करके उठ जाए, यार सहरी करूं या गुस्ल करूं? अगर गुस्ल करता हूं तो सहरी जाएगी, तो फरमाए सहरी कर लो, सहरी कर लो। और हालत जनाबत के अंदर क्या हुजूर गुफ्तगू करते थे? हाँ करते थे। अल्लाह के रसूल हालत जनाबत में खाते पीते थे? बिल्कुल खाते पीते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा घर में थी, हुजूर मस्जिद में थे। घर और मस्जिद में बस एक ही दीवार है, जैसे जो हजरात गए हैं उनके सामने है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक, ये अल्लाह के रसूल की मस्जिद। तो अम्मा जान फरमाती हैं, मुझसे कहा कि आप अंदर से ये मुसल्ला उठा के देना आयशा मुझे।
تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں، جو عورتوں کے ایام ہوتے ہیں میں اس حالت میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ان حیضتکی لیست فی یدکی، یہ جو تیری ناپاکی ہے تیرے ہاتھ میں تھوڑی لگی ہوئی ہے، بس وہ تو ناپاک ہے، بس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو مصلی اٹھا کے نہیں دے سکتی۔ تو اس حالت کے اندر چونکہ میں پھر عرض کروں گا، مذہب اسلام قیامت تک رہنے والا مذہب ہے، اور اس کے اندر ایسی شریعت نے ہمیں درمیانی راستے دیے ہیں کہ آدمی کا دل باغ باغ ہو جائے۔ مثلا یہودیوں کی حالت یہ تھی، اب پھر بات سے بات نکلی، اور یہ بھی نفع سے خالی نہیں، اور ممکن ہے آپ کے علم میں نہ ہو کہ یہودیوں کا دستور یہ تھا۔ حضرت اسید ابن خزیر حضور کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہودیوں کا تو یہ دستور ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان دنوں کے اندر، یہ جو عورت کے مخصوص دن ہیں، ان دنوں کے اندر تو وہ عورت کو ایک بند کمرے میں لاک کر دیتے ہیں، بس خبردار جو تو باہر نکلی، خبردار جو تو نے بات کی، خبردار جو تو نے کوئی ہمارے گھر میں کھانا پکانا کیا، بند کمرے میں بند۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ پاک ہو جاتی تھی پھر نکلتی تھی۔ اور کہا کہ عیسائیوں کا دستور کیا ہے، عیسائی سب کچھ کرتے ہیں ان دنوں میں، وہ سارے کام جو عام پاکی کے حالات میں ہوتے ہیں کہ عیسائی سب کچھ کرتے ہیں۔ ہمارا کیا دستور ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہمارا دستور کیا ہے؟ ہم تو آسمان سے چلتے ہیں، ہمیں ہمارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ ان دنوں میں عورت ناپاک تو ہے، لیکن یہ ناپاکی اس کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اس ایسی ناپاکی کو حکمی ناپاکی کہتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی پر غسل واجب ہوا تو اس کا بال ناپاک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ ہاتھ میرا صاف ستھرا ہے اور میں نے پانی میں ڈالا تو پانی ناپاک ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ بس ہاتھ صابن سے دھو لی، اگر کوئی ناپاکی لگی ہے، کوئی آدمی پانی پینا ہے تو پی لے، کھانا کھانے تو کھا لے، ہاں حالت جنابت کے بعد اس بات کی کوشش کر لے کہ وضو کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کہ جب آدمی ناپاک ہو جائے تو کیا فوراً غسل کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں عمر، استنجا کر لے، اپنے بدن میں جو ناپاکی لگی ہے اس کو دھو دے، اور ایسا وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کرے۔ کیا فرمایا عمر؟ اغسل ذکرک وتوضا ونم، عمر اپنے بدن سے ناپاکی کو دور کرو، نماز والا وضو کرو اور سو جاؤ، اور جب تمہیں صبح فجر کی نماز کا موقع ہے اس کے لیے تم اس سے پہلے کیا کر لو، غسل کر لو۔ تو یہودیوں کی طرح ہم عورت کو بند قید میں نہیں رکھتے، بلکہ عورت گھر میں رہے، اور عورت اپنی اس مخصوص ایام میں عورت قرآن پڑھ نہیں سکتی، عورت قرآن کو چھو نہیں سکتی، عورت مسجد میں آ نہیں سکتی، عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، اور مرد عورت کے قریب نہیں جا سکتا۔ اس سے ہٹ کر کے باقی جو کام ہیں، باقی عورت کھانا پکائے، عورت گھر کے اندر بچوں کی دیکھ بھال کرے، نماز کی اجازت نہیں ہے اور نماز کی قضا بھی نہیں ہے، نماز کی اجازت نہیں ہے، نماز کی قضا بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اساتذہ نے ہمیں اپنی کلاسوں میں یہ بات بتائی ہے کہ گھروں میں یہ باتیں بتا دو، کیا کہ بھئی نماز تو نہیں پڑھے گی وہ، لیکن بالکل یکسر وہ مصلی سے کٹ گئی اور اللہ کے نام لینے سے کٹ گئی، کہ ایسا بھی نہ کرے، بلکہ کیا کرے، اس مخصوص وقت کے اندر جس وقت میں وہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتی ہے وضو کرے اور مصلی پہ بیٹھ جائے، اور تیسرا کلمہ پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، استغفار کر لے، دعا کر لے، تاکہ خدا کے نام کے ساتھ اس کی آشنائی برقرار رہے۔ اس لیے کہ 6-7 دن تک وہ مرحلہ رہتا ہے، ولادت کے بعد 30 35 40 دن تک جتنے بھی دن وہ مرحلہ رہتا ہے کہ وہ خدا سے نہیں کٹے۔ تو ہم یہودیوں کی طرح عورت کو بالکل بند نہیں کرتے، اور عیسائیوں کی طرح ہم سارے کام نہیں کرتے۔
اور کیا ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان دنوں کے اندر عورت سے نفع تو اٹھا سکتے ہو، لیکن چونکہ قرآن پاک کے اندر ہمارے رب فرماتے ہیں کہ لا تقربوہن حتی یطہرن، تم عورتوں کے قریب بھی مت جانا جب تک عورتیں اچھی طرح مکمل پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب عورتیں پاک ہو جائیں تو جس جگہ سے اللہ نے تمہیں جانے کا حکم دیا ہے اس جگہ سے عورت سے نفع اٹھانا، خبردار جو ادھر ادھر سے جانے کی کوشش کی۔ یہ ساری باتیں ہمارے رب نے ہمارے لیے نفع کے لیے یہ باتیں فرمائی ہیں۔ تو ہمارا مذہب، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ عبداللہ رات کو کیا کیا کرو، رات کو سویا بھی کرو۔ تو حضرت عائشہ سے وہ صحابی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول فوراً غسل کرتے تھے؟ فرمائے نہیں، اللہ کے رسول تو دیر سے غسل کرتے تھے، کبھی فوراً کر لیا کبھی دیر سے کر لیا۔ وہ صحابی کہنے لگے الحمدللہ الذی جعل لنا فی الامر سعتا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مذہبی معاملات میں ہمارے لیے وسعت دی ہے اور مذہبی معاملات میں ہمارے لیے تنگی نہیں رکھی۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا پوری رات نماز پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یاد نہیں ہے، یہ باتیں سننے کی ہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول پوری رات مصلی پہ کھڑے ہوں۔ اور یہ بھی اور خود فرماتی ہیں تمہیں اگر دیکھنا ہو کہ اللہ کے رسول کو سوتا ہوا دیکھنا ہے تو تمہیں اللہ کے رسول بستر پر سوتے ہوئے بھی ملیں گے۔ یعنی آپ کی ترتیب ایسی زبردست تھی کہ سونے کے لیے بھی آپ نے وقت نکالا، اور اگر تم اللہ کے رسول کو مصلی پہ کھڑا ہوا دیکھنا چاہو تو تمہیں اللہ کے رسول مصلی پہ بھی نظر آئیں گے۔ تو عبداللہ تم رات کو کچھ حصہ سویا کرو، رات کو کچھ حصہ سویا کرو۔ اور پھر کیا فرمایا، جیسے ایک صحابی کے یعنی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ان کا بھی یہی مزاج تھا۔ ان کے ایک دوست اس سے ملنے کے لیے آئے، دیکھا کہ عشاء کے بعد وہ آئے اور عشاء کے بعد فوراً مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بٹھا کے کہا سو جاؤ آرام سے۔ تو نا میری ترتیب ہے، کہا تمہاری ترتیب نہیں چلے گی، تم سو جاؤ آرام کرو۔ رات کا جب آخری حصہ آیا پھر اٹھے اور پھر کہا دیکھو میری بات سنو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا، تمہارا اپنی نفس کا بھی تم پہ حق ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول ایک عمومی بات فرماتے ہیں اور بہت جاندار حدیث ہے وہ، اور سارے مجمع کے لیے انتہائی مفید حدیث ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ لوگو خذو من الاعمال ما تطیقون، نفلی اعمال، یہاں فرض کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آدمی اپنے لیے ڈسکاؤنٹ نکالے۔ کراچی والے ہم تو جناب ڈسکاؤنٹ نکالیں گے، امام صاحب نے جمعے میں ممبر پہ یہ بات کہی تھی، تو اس سے ہم نے اپنے لیے یوں ایک ڈسکاؤنٹ نکالا کہ فجر کی جماعت میں بھی نہیں آئیں گے، کیوں؟ ہماری طاقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے اتنا لو جتنا تمہارے بس میں ہو۔ تو تم رات کو اگر 5 بجے سو گے تو تم خاک 6 بجے اٹھو گے، تو تمہیں تو کہا کہ بھئی تم رات کے پہلے حصے میں سو جاؤ۔ کیوں سو جاؤ؟ تاکہ تمہاری فجر خطرے میں نہ پڑے، تمہاری فجر خطرے میں نہ پڑے۔ تو ارشاد فرمایا، یہ حدیث سننے کی ہے، خذو من الاعمال ما تطیقون، نفلی اعمال اتنے لیا کرو جتنا تمہارے بس میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم گھنٹوں گھنٹوں مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ جی میں تو نفلی اعمال کر رہا ہوں۔ نہیں، اتنا جتنا تم نبھا سکتے ہو۔ اور کیا فرمایا اسی کے ساتھ، ابھی وہ حدیث پوری نہیں ہوئی، اسی کے ساتھ میں ایک ٹکڑا حدیث کا جوڑوں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ اعمال پسند ہیں جو اعمال اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن ہو پابندی کے ساتھ۔ کیا فرمایا؟ یہ آپ کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہوں، ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، بے شک بات ہے سب سے محبوب ترین اعمال اللہ کے دربار میں وہ ہیں جو پابندی کے ساتھ ہو، اگرچہ
چھوڑے ہوں. تو یہاں فرمایا جتنا نبھا سکتے ہو مرتے دم تک. یہی عبداللہ ابن عمر کی بات شروع سے چل رہی ہے. انہوں نے پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا شروع کی. میں تو روزانہ ایک ختم کرتا ہوں اللہ کے رسول, 24 گھنٹے میں روزانہ قرآن. آپ نے فرمایا بالکل نہیں, مہینے میں ایک ختم کرو گے. اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. فرمایا 15 دن میں ختم کرو. میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. فرمایا کیا کرو, ہفتے میں ختم کرو. میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا بس 3 دن بہت, دن کے 10 سپاروں کی اجازت ہے. تو یہی عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کاش جب بوڑھے ہو گئے اور چیزیں پھر چھوٹنے لگی تو کہنے لگے کاش لو قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے مجھے جو فرمایا تھا میں حضور کی رخصت کو اس وقت قبول کر لیتا, اس لیے کہ ابھی میں بوڑھا ہو گیا, ابھی یہ اعمال مجھ سے ہوتے نہیں ہیں. تو خذوا من الاعمال ما تطیقون, نفلی اعمال جتنا کر سکتے ہو اتنا نبھایا, جتنا نبھا سکتے ہو اتنا کرا کرو. اور کیا فرمایا, ان اللہ لا یمل حتی تملوا, بے شک بات ہے خدا تمہاری نیکیوں سے نہیں اکتاتے. تم پوری جان دے دو, اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کو اکتاہٹ نہیں ہوگی, لیکن تم اکتا جاؤ گے. تھوڑا سا چل پڑو گے اور پھر چھوٹنے لگیں گی چیزیں, پھر تم سے چیزیں رہ جائیں گی. کہا ایسا مت کرو, ایسا کرو درمیانی چال چلو, دیر تک چل سکو گے اور دور تک پہنچ سکو گے. ایسے اعمال اختیار کرو, ایسے اعمال اختیار کرو جس کو روز کر سکتے ہو. اور اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں سددوا وقاربوا, مذہب اسلام صراط مستقیم پہ سیدھے سیدھے چلو. یہ جو مین شاہراہ ہے نا اس کو مت چھوڑنا, مین شاہراہ پہ چلو. عقائد کے اندر, عبادات کے اندر, اخلاقیات کے اندر جو مین شاہراہ ہے نا تمہارے نبی کی اور تمہارے نبی کے ساتھیوں کی, اس شاہراہ پہ چلو. اور اگر اس شاہراہ سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہو تو شاہراہ سے بالکل کراس مت لینا, شاہراہ کے قریب قریب رہنا. مین روڈ ہے, موٹر وے جا رہا ہے تمہارا لاہور کی طرف, اگر موٹر وے سے اتر گئے تم اور بالکل دائیں طرف تم نے لے لیا تو پتہ نہیں کہاں نکلو گے. تو موٹر وے کے قریب قریب جو سڑک ہے نا جو سیدھی سیدھی جا رہی ہے لیکن بالکل اس کے قریب ہے, اگرچہ دیر سے پہنچو گے لیکن بہرحال اس موٹر وے کے قریب قریب رہنا, بالکل کراس مت لینا, نہ دائیں نہ بائیں. قاریبو, سیدھے سیدھے چلو. اگر بہت سیدھا سیدھا چلنا مشکل ہونا تو سیدھے راستے کے قریب رہنا. اور کیا فرمایا کہ تم اپنی زندگی کی ترتیب ایسی بناؤ, تم اپنی زندگی کی ترتیب ایسی بناؤ کہ صبح کے وقت میں تھوڑا سا نکالو اور اللہ کو یاد کیا کرو. یہ صبح کا سونا یہ رزق کی بندش کا سبب ہے. صبح کا سونا, بہت سارے لوگ روتے ہیں یہاں پر, لیکن جب ان سے پوچھیں کہ آپ صبح کس وقت اٹھتے ہیں تو کہہ رہے ہیں 11 بجے اٹھتے ہیں. صبح ان کی گئی. رات کہاں ہوتے ہیں؟ کہا رات دوستوں میں ہوتے ہیں. تو یہ چیز اب آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو عرصے سے ہوں اور میری تو بندش نہیں ہوئی. بندش تو نہیں ہوئی, لیکن آپ ذرا اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کی حالت کیا ہے, آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کی کیفیت کیا ہے. اس پر میں آپ کو ابھی رائیونڈ کے جوڑ میں تھے اکتوبر میں, ڈاکٹر سلیم صاحب رائیونڈ کے مقیمین میں سے, ان کے بیان کے ایک ٹکڑا آپ کو سناؤں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ, حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا میں تو سارے گناہ کرتا ہوں اور پھر بھی کوئی بندش نہیں, کچھ بھی نہیں, اور آپ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, کچھ بھی ختم نہیں ہو رہا. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگا قرآن جب کھولتا ہوں تو پڑھا نہیں جاتا, بس تھوڑا سا پڑھتا ہوں بند کر لیتا ہوں. کہ نمازوں کا کیا حال ہے؟ کہ نماز جب شروع ہوتی ہے تو انتہائی بوجھ ہوتا ہے کہ نماز کیسی پوری ہوگی اور کب ختم ہوگی. قرات سننے کو جی نہیں چاہتا, اور نماز جلدی جلدی ختم ہو, میں بھی جلدی جلدی پڑھوں, یہ میری کیفیت ہے.
کہا جب ہاتھ اٹھاتے ہو تو کیا کیفیت ہے؟ کہا ہاتھ جب اٹھاتا ہوں تو دعا مانگنے کو جی نہیں چاہتا۔ خدا کی یاد جب کرتے ہو تو کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگا اللہ کا نام لینے کا جی نہیں چاہتا، جب شروع کرتا ہوں خدا کا نام لینا تو ایک دم گھبراہٹ ہوتی ہے، چھوڑ دیتا ہوں۔ تو فرمانے لگے اس سے بڑا کوئی عذاب ہوگا؟ جب اللہ نے تم سے اپنا قرب چھین لیا، اللہ نے پیسے مل گئے، تمہیں بہترین گاڑی مل گئی جناب، لوگوں کے پاس 10 لاکھ کی گاڑی نہیں ہے، میں 1 کروڑ کی گاڑی میں گھوم رہا ہوں، ٹھاٹ والی زندگی، گھر A1 گھر ہے میرا، لوگوں کے پاس تو 50 لاکھ کا گھر نہیں ہے، میں 20 کروڑ روپے کے بنگلے میں بیٹھا ہوں۔ کپڑے جا کے میرا ہینگر دیکھ لو جناب، 25 جوڑے لٹکے ہوئے ہیں اور کچھ بغیر سلائے رکھے ہوئے ہیں۔ کھانا میرے پاس ایسا ہے کہ میرا ہر وقت دسترخوان 20 کھانوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن میں مصلی بچھا کر کے مجھے عرصہ ہو گیا کہ میں اللہ کے سامنے رونا نصیب نہیں ہوا۔ پورا رمضان گزر جاتا ہے لیکن مجھے رونا نہیں ملتا۔ کیوں؟ میری دنیا کی ساری چیزیں پوری ہیں لیکن مناجات، خدا کے ساتھ سرگوشی، اللہ، اس لیے کہ یہ دل تو صرف حب الہی کا مرکز ہے، یہ اور کسی چیز کا مرکز نہیں۔ اس کی سرخروئی اور اس کی خوشی یہ خالصتاً خدا نے یہ چیزیں جو رکھی ہیں، جو ابھی آپ سن رہے ہیں اور انتہائی توجہ سے سن رہے ہیں، یہ صرف اس میں اللہ نے رکھی ہے۔ تو حدیث پوری نہیں ہوئی، میں سنا رہا ہوں آپ کو حدیث کہ اے مسلمانوں، صبح کے وقت میں تھوڑا سا وقت نکالو۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو فرما رہے ہیں، فاطمہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک اللہ کے در پہ حاضر رہنا۔ صبح صادق کب ہے؟ 5:45 بجے، اور طلوع آفتاب کب ہے؟ 7:05 پہ ہے۔ یہ 1 گھنٹہ 20 منٹ اللہ کے در پہ حاضر رہنا۔ کیوں؟ فرمایا اللہ جل جلالہ اس وقت میں روزی کی تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ ان علاقوں میں، ہمارے علاقوں میں چلیں ذرا، ہمارے علاقوں میں ایسا لگتا ہے جیسے قبرستان میں چل رہے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو کوئی فرد نظر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے کیا فرمایا؟ صبح کے وقت میں علیکم بالغدوۃ، علیکم بالغدوۃ وعلیکم بالروحۃ وشیء من الدلجۃ، کہ صبح کا وقت تھوڑا سا نکال لو، تھوڑا سا نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں صبح فجر پڑھوں اور بیٹھوں، اور پھر جب سورج نکل جائے 2 نفل پڑھوں، تو حج اور عمرہ پورا حج عمرے کا ثواب ملے گا، تامتن تامتن تامتن۔ اور جس نے 2 اور پڑھ لیے، فرمایا اے آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لے، میں سارے دن کے تیرے کام کر دوں گا۔ یہ پکی باتیں ہیں۔ اور شام کے وقت میں تھوڑا سا وقت نکالو، ذرا سا اثر میں بیٹھ جاؤ۔ اے آدم کے بیٹے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کرو، میں بیچ کے اوقات کے سارے کام تیرے بنا دوں گا۔ اور تیسری چیز شیء من الدلجۃ، دلجہ کس کو کہتے ہیں؟ رات کا آخری حصہ۔ 5 بجے اٹھ جاؤ، اٹھ کر کے وضو استنجا کر کے 2 4 6 8 رکعت، تمہارے نبی نے ایسے اعمال اختیار کیے ہیں جو امت کے ہر فرد کر سکتا ہے۔ اگر پوچھو کہ رات کے شروع میں تہجد پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے حضور نے۔ اگر پوچھو 12 بجے تہجد پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے۔ کسی کو 12 بجے سہولت ہے تو وہ 12 بجے تہجد پڑھ لے۔ اگر کوئی شخص 3 بجے 2 بجے 1 بجے اٹھ کر کے تہجد پڑھنا چاہے، پڑھ سکتا ہے؟ جی پڑھ سکتا ہے، تمہارے نبی نے پڑھی ہے۔ کوئی شخص 4 5 بجے اٹھ کر کے تہجد پڑھنا چاہے، پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک یہ پوری زندگی آپ کا معمول تھا۔ آپ نے الگ الگ زمانوں میں تہجد کی نماز پڑھی ہے، تاکہ جس طبقے کا فرد، جس ملک کا آدمی، میرا امتی جس علاقے کا ہو، اس کو جس وقت رات کو اٹھنا میسر ہو، وہ اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرے۔ 4 کام کرنے ہیں رات کو۔ نمبر 1 نفل نماز 8 رکعت 2 رکعت، 2 سے لے کر 12 تک حضور نے پڑھی ہے 2 سے لے کر 12 تک حضور نے پڑھی ہے۔
2 4 6 8 10 12 یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اہتمام سے پورے، اور 8 آپ کا ایک عمومی عمل تھا تہجد کی 8 رکعت۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک دیکھ کر کے اللہ کو سنانا، تھوڑا سا پڑھ لیں، 2 رکوع پڑھ لیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، تبلیغی جماعت کے بانیوں میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے خدا کی قرب کے ڈھونڈنے میں بڑی مشقتیں اٹھائیں، مجھے جو اللہ کا قرب ملا ہے وہ تہجد کے وقت میں قرآن دیکھ کر کے اللہ کو سنانے سے ملا ہے۔ تو قرآن دیکھ کر کے اللہ کو سنانا۔ اور تیسرا کام، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، میں 100 دفعہ کا نہیں کہوں گا، جتنی دفعہ آپ نے پڑھ لیا، چاہے 10 دفعہ پڑھ لیا، 50 پڑھ لیا، 30 پڑھ لیا، لیکن یہ 3 عمل یعنی نماز اور قرآن کی تلاوت دیکھ کر کے، اور تیسرا عمل ذکر، اور چوتھا ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا، یہ 4 عمل جو کرے گا، دنیا دیکھ لے، قسم ممبر رسول پہ بیٹھ کے قسم، وہ ڈپریشن کا مریض بنے ناممکن ہے۔ وہ اس کی صحت، اس کی جو چیزیں بیماری کے حوالے سے چل رہی ہے وہ سب بھول جائے گا، اور اس کی آخرت کی طرف توجہ بڑھے گی۔ اور سب سے بڑی چیز اس وقت یہ نظروں کا غلط استعمال موبائل اور انٹرنیٹ کے اندر، اگر اس کا دل اللہ جل جلالہ ان 4 اعمال کا یہ پابند بنا، اللہ اس کے دل کو گناہوں سے متنفر کر دیں گے، اس کا دل گناہوں سے بیزار ہو جائے گا، اور اس کا رخ اللہ کی طرف ہوگا۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم